بلوچوں نے نہتے معصوم لوگوں کو، مسافروں کو مارا۔ آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں اور بلوچ تاریخ کے نہیں، مسافر پر تو کوئی بھی حملہ نہیں کرتا۔ حالت جنگ میں بھی مسافروں پر حملے نہیں ہیں۔ تمام بوگیوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ایک بوگی جو ہے وہ بند ہے، تو ان کو مارنے لگے تو انہوں نے کہا میں تو بلوچ ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ انڈیا جو ہے دہشت گردوں کو ہر فورم پر سپورٹ کرتا ہے۔ کوئی نائی بیچارہ، مزدور بیچارہ، ان کو مارنا یہ کون سی حقوق کی تحریک ہے؟ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ تازہ ترین معلومات میرے پاس آ چکی ہوئی ہیں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، جعفر ایکسپریس کے یرغمالیوں کے حوالے سے۔ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنے دہشت گرد مارے گئے ہیں اور کتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ سورسز سے جو میرے پاس خبر پہنچی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور کتنے یرغمالی بازیاب کروائے گئے ہیں، اور مکمل معلومات جو اتھینٹک معلومات ہے کہ کتنے ٹوٹل مسافر جعفر ایکسپریس پر سوار تھے، اور کتنے اس میں ریلوے کے ملازم تھے، کتنے پولیس کے اہلکار تھے، اور اب تک جو یرغمالی یا جو لوگ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے اس کی کیا وجہ ہے، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ امریکہ نے BLA کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے، اور اس کو دہشت گردی کی بدترین واردات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ BLA ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ انہی قسم کے خیالات کا اظہار چین کی طرف سے بھی آیا، اور بلکہ چین تو 2 قدم آگے بڑھ کر چین کی حکومت نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی چین نے آفر کی ہے پاکستان کو کہ آئیں، اگر آپ کو جو جہاں جہاں خطرات ہیں، جو دہشت گرد کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کے، اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے تو ہم وہ دینے کو تیار ہیں۔ کچھ چیزیں جو بلوچستان اسمبلی میں سامنے لائی گئی ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کی طرف سے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں سامنے آ کر بتائی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ خفیہ طور پر بتاتے رہے تھے، لیکن اب وہ منظر عام پر وہ چیزیں لے کر آ گئے۔ وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ جو معلومات میرے پاس آئی ہیں یہ ہیں کوئی 6:30 بجے کی معلومات ہیں جو مختلف سورسز کے ذریعے میرے پاس پہنچی ہیں۔ اس میں جو سورسز ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو آپریشن جو ہے وہاں پر جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنانے کے لیے جو یرغمال مسافر تھے ان کو بازیاب کرنے کے لیے جو فورسز نے آپریشن کیا تھا، جس میں کمانڈوز تھے، FC تھی، فوج کے جوان تھے، وہ آپریشن کامیاب ہو گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے اس آپریشن کے کہ کس کس فورس نے حصہ لیا، لیکن میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اس میں جو افسوسناک چیز ہے، ایک تو خبر جو پہلے تو یہ کہ آپریشن کمپلیٹ ہو گیا، دہشت گردوں کا کر دیا گیا خاتمہ، سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک دکھ کی خبر، افسوس کی خبر وہ یہ ہے، معلومات یہ ہے کہ کوئی 28 بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ہوسٹیج تھے، جس میں مسافر 28 میں سے 27 مسافر وہ شہید ہوئے ہیں، اور FC کے ایک جوان وہ بھی آپریشن کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو 27 ہوسٹیج تھے، یرغمالی تھے، ان میں کتنے عام سویلینز تھے، کتنے سرکاری ملازمین تھے، کتنے فورسز کے لوگ تھے، کیونکہ جو شروع میں خبریں آئی تھیں، جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گردوں نے ٹرین پر قبضہ کرنے کے بعد، ٹرین کو یرغمال بنانے کے بعد لوگوں کو الگ الگ کر دیا تھا، فورسز کے لوگوں کو الگ کیا تھا، بلوچوں کو الگ کر دیا تھا، خواتین عورتوں کو الگ کر دیا تھا، دیگر قومیتوں کے لوگوں کو الگ کر دیا تھا۔ تو یہ اس میں ابھی تک یہ معلومات آنا باقی ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ آج جب تک میرا ویلاگ اب تک پہنچے تو آفیشیلی حکومت کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے اس آپریشن کے متعلق کچھ ڈیٹیل سامنے آ جائیں، لیکن یہ ڈیٹیل جو سورسز سے ہیں یہ کسی حد تک ہم کنفرمڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو نمبر ہے دہشت گردوں کے حوالے سے وہ بھی ابھی پکا سامنے آنا ہے، کیونکہ 32 سے 35 دہشت گرد کہا گیا ہے کہ اس میں مارے جا چکے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ جو فورسز کے جوان یرغمال بنائے گئے تھے، جنہوں نے جو وہاں سے دہشت گردوں کی چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو وہاں پہاڑوں میں، کسی ندی نالوں میں، غاروں میں پناہ لے کر چھپ کر بیٹھے ہوں گے، تو ان کو بھی وہاں پر تلاش کیا جا رہا ہے، ان کو بھی وہاں پر ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں جو میں نے بتا دیا کہ جو شہادتیں بتائی جا رہی ہیں وہ 28 ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں 16 لوگ، جس میں کچھ پاکستان فوج کے جوان ہیں اور اس کے علاوہ 8 مسافر ہوسٹیج جو ہیں وہ ہیں، اور FC
کے ایک جوان ہیں اور ریلوے پولیس کے 2 لوگ اور 4 سویلین. 4 سویلین سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہوں گے، سویلین اس لیے لکھا جا رہا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹوٹل 16 زخمی ہوئے ہیں اور جو ٹوٹل ریسکیو کیے جا چکے ہیں اس آپریشن کے دوران وہ 346 ہیں. ٹوٹل جو بازیاب کیے جا چکے ہیں یرغمالی جو تھے 346 میں سے 168 گزشتہ رات بازیاب ہوئے، 178 جو ہیں وہ آج بازیاب کروائے گئے ہیں. اور اس میں کہا جا رہا ہے کیونکہ 32 سے 35 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. جو ٹوٹل بکنگ تھی اس ٹرین کی مسافروں کی اور فورسز کی، یعنی جو ٹرین کے ساتھ چلنے والے پولیس کے اہلکار اور ریلوے کا جو عملہ تھا، ٹوٹل 440 آن بورڈ تھے لوگ اور اس میں 727 مسافر تھے، 13 ریلوے کے ملازمین تھے جن میں 6 ریلوے پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں. یعنی 13 میں 6 ریلوے پولیس کے اہلکار اور باقی جو ریلوے کے ملازمین یعنی کوئی 7 بنتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اب تک جو نمبر بتایا جا رہا ہے جو لوگ ریسکیو ہو چکے ہیں وہ 390 بنتا ہے. کچھ میں نے بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ابھی تک کچھ جو نکل گئے تھے چنگل سے تو ان کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہیں، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام بوگیوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے لیکن ایک بوگی جو ہے وہ بند ہے اور اس کو اپنا دروازے اس کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جب تک کہ میرے پاس معلومات آئی تھیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے اس میں کہ کچھ بم جو نصب کیے گئے تھے وہ بھی جو IEDs جو ہیں وہ بھی کلیئر کر دی گئی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور ابھی اس میں نے بتایا کہ یہ معلومات جس طرح میرے پاس آئی ہے سورسز سے تو اس میں کچھ 19-20 ہو سکتا ہے، یہ شاید اللہ نہ کرے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ جو ہمارے جوان جو چنگل سے نکل گئے وہ اپنا جب ان کو ڈھونڈا جائے گا یا وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر معلومات مکمل ہوگی. لیکن یہ معلومات جو ہے سورسز سے میرے پاس پہنچی ہے کیونکہ آپریشنز کے دوران جو معلومات آگے شیئر کی جا رہی تھی ان میں سے یہ اکٹھی کر کے میرے سورسز نے مجھے یہ معلومات بھیجی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن مکمل تو کامیاب ہم ابھی تک نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ ایون سیکیورٹی ذرائع بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری مراحل میں سارا کچھ تھا. لیکن بہرحال جو میرے پاس معلومات ہے اس میں کہا گیا کہ آپریشن مکمل ہو گیا. ابھی کافی ساری چیزیں سامنے آنا باقی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اب دوسری سائیڈ ہم دیکھتے ہیں اس میں. دوسری سائیڈ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاست وہ کل میں اگلے ولاگ میں سارے معاملے پر جو ہو رہی ہے اس پر میں بات کروں گا. لیکن ابھی جو چین نے پاکستان کے ساتھ اس دہشت گردانہ واردات، اس حملے جس نے ظاہر ہے پوری قوم کو افسردہ کیا ہوا ہے، ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جی کیا ہوا، یرغمالی کتنے بچے، نہیں بچے، کیا مطلب سوال ظاہر ہے جو اور خاص طور پر جن کے اہل خانہ جو یرغمالی تھے ان کے اہل خانہ وہ الگ سے پریشان تھے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک BBC نے جو وہاں سے ریلوے پولیس کے ایک جوان ان سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے چنگل سے، انہوں نے بھی کچھ تفصیلات بتائی تھی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ BBC نے ان کا نام نہیں لکھا، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے پاس رائفل تھی، انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا لیکن جب تک ان کے پاس گولیاں تھیں وہ لڑتے رہے. اس کے بعد انہوں نے رائفل پھینک دی اور پھر جب وہ یرغمال ان کے چنگل میں آ گئے تو ان کو مارنے لگے تھے. انہوں نے کہا میں تو بلوچ ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں کسی طرح کر کے، کیونککہ جب FC پہنچی اور ان کا مقابلہ شروع ہو گیا FC کے ساتھ، تو میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کی. تو فائرنگ میں بتا رہے تھے کہ میرے ساتھی زخمی ہوئے اور پھر ان کو میں کندھے پر بٹھا کر آگے تک لے آنے میں کامیاب ہوا اور پھر مچ اسٹیشن اور اس کے بعد آگے وہ پہنچے. انہوں نے جو بات بتائی BBC کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیٹلائٹ پر یا فون پر رابطے میں تھے اور ان کو دہشت گردوں کو BLA کے دہشت گردوں کو ہدایت دی جا رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ مار دو. اور پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا گیا تھا، وارننگ دی گئی تھی کہ جی آپ 48 گھنٹے کا ریاست پاکستان کے پاس وقت ہے، ہم نے آپ کے لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر رکھا ہوا ہے، 48 گھنٹوں میں ہمارے لوگوں کو جو ہمارے BLA کے لوگ ہیں دہشت گرد جو گرفتار ہیں ان کو آپ رہا کر دیں ورنہ ہم ان کو مارنا شروع کر دیں گے. پھر آج شام کو انہوں نے کہا 24 گھنٹوں کی آپ کے پاس مہلت ہے.
لیکن بہرحال وہ مہلت ختم ہونے سے پہلے جو خبر آئی وہ یہ کہ دہشت گردوں کو، جو سیکورٹی ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں جتنے موجود دہشت گرد تھے ہوسٹیج میں، ان سب کو مار گرایا گیا ہے. تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے. جو دوسری سائڈ میں آپ کو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، چین نے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان کیا. انہوں نے کہا پاکستان کو جو مدد چاہیے ہوگی ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پر چینی انجینئرز پر بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اور امریکہ نے وہاں سے جو امریکی سفیر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی کی بدترین واردات ہے اور بی ایل اے کا عالمی دہشت گرد ہے. اب بی ایل اے کو اگر امریکہ عالمی دہشت گرد کہے تو پھر ساتھ ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہوا انڈیا جو ان دہشت گردوں کو پال رہا ہے، مالی سپورٹ کر رہا ہے، میڈیا پر ان کو گلوریفائی کر رہا ہے، جھوٹی سچی خبریں وہاں سے انڈین میڈیا دے رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو وہ امریکہ کی اس اسٹیٹمنٹ سے کم از کم جو انڈیا ہے اس کے بلوچستان کے متعلق اور بی ایل اے کی ہمدردی، بی ایل اے کے ساتھ جو ان کی ہمدردی یا ان کی جو سہولت کاری ہے، اس کو یقیناً بڑا دھچکا پہنچے گا، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا کہ جی وہ یہ عالمی دہشت گرد تنظیم ہے. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ بلوچ حقوق کے نام پر انڈیا جو ہے دہشت گردوں کو ہر فورم پر سپورٹ کرتا رہا ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی بلوچستان میں بھی تو آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، پال بھی رہا ہے. ایون افغانستان طالبان وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں جو اسلحہ نظر آ رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے. اچھا جی، اب سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، انہوں نے آج صوبائی اسمبلی سے خطاب کیا اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جو انہوں نے پہلے پبلکلی نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ریاست حکومت اب بھی صبر سے کام لے رہی ہے، حکومت سب کچھ کرنے کو تیار ہے. معصوم نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کیمرہ بریفنگ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ بلوچ جو ہے نا، یہ بلوچ جو دہشت گرد ہیں، یہ نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، ہم تو سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کوئی نائی بیچارہ، مزدور بیچارہ، پنجابی ہے، سندھی ہے، ان کو مارنا یہ کون سی حقوق کی تحریک ہے؟ ان کو نشانہ بنانا، ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کا قتل عام کرنا، مطلب یہ ہمارے جنوبی پنجاب کے سرائکی مزدور مسلسل اب وہ حملوں کی زد میں ہے، پنجابی مزدور حملوں کی زد میں ہے. تو یہ کوئی حقوق کی جد و جہد میں کوئی ایسا نہیں کرتا. تو بہرحال وہ سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ بلوچوں نے نہتے معصوم لوگوں کو، مسافروں کو مارا. مسافر پر تو کوئی بھی حملہ نہیں کرتا، حالت جنگ میں بھی مسافروں پر حملے نہیں ہوتے. یہ اور بلوچ روایات میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا مسافروں پر حملہ. تو مسافروں پر حملے کرنا یہ تو بہرحال سرفراز بگٹی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جی انہوں نے مسافروں پر حملہ کیا. دوسری جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کیمرہ اجلاس میں کہا تھا کہ ان سے ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب ہوگا کیا کہ جو ڈائلاگ کرنے والے ہیں ان سے ڈائلاگ کیا جائے، اور جو ڈائلاگ نہیں کرتے ان کے خلاف حکومت کو مربوط حکمت عملی بنا کر ان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں کون قتل و غارت کر رہا ہے، ہم ان کا نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں. عام بلوچ کو تو گلے لگایا جائے گا لیکن دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. بلوچ تاریخ دلیری اور مہمان نوازی سے بھری پڑی ہے. یہ کون سی تاریخ ہے کہ آپ نہتے لوگوں پر حملے کرتے ہیں، ٹرین پر حملے کرتے ہیں، یرغمال بناتے ہیں. یہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا اور ان کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جی آپ مسافروں پر حملے کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، اور بلوچ تاریخ یہ نہیں ہوتی. میں سندھی ہوں، میرا علاقہ دادو ہے، وہاں بلوچ بھی رہتے ہیں، ساتھ بلوچستان ہے. یہ جو مسافر ہوتے ہیں نا وہ پناہ میں ہوتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں ان کی پناہ میں ہوتے ہیں. اور پناہ جس کو ہم سام کہتے ہیں، اس کے لیے تو لوگ اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں. یہ کون سی روایت بنائی جا رہی ہے کہ آپ مسافروں پر حملے کر رہے ہیں، آپ بیچارے محنت کش مزدوروں پر حملے کر رہے ہیں. آپ کی لڑائی حق اور سچ کی لڑائی ہے یا نہیں، ہم اس میں بحث میں نہیں جا رہے، لیکن اس طرح بلوچستان کو مزید آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو بہرحال اب ہمیں انتظار ہے کہ آفیشیلی باضابطہ کوئی پریس کانفرنس، کوئی پریس ریلیز، کوئی اعداد و شمار سامنے آتے ہیں کہ کتنے دہشت گرد تھے. کیونکہ وہ جو سپاہی جو تھے ریلوے کے، جو وہاں سے ان کی چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے،
انہوں نے کلیم کیا تھا کہ سینکڑوں میں تھے، ہم سے زیادہ تھے، یعنی مسافروں سے زیادہ تھے دہشت گرد. اور یہاں پر جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ 32 سے 35 دہشت گرد مار گرائے گئے. ممکن ہے کہ ہوسٹیج بنانے کے بعد کچھ نکل گئے ہوں وہاں سے، کچھ وہاں رکے ہوں، لیکن جو بھی ہے مکمل خبر جو ہے وہ تب تک ہم نہیں دے سکتے جب تک باضابطہ طور پر حکومت یا ISPR، چاہے وفاقی حکومت وزارت داخلہ، بلوچستان کی حکومت یا پھر ISPR، کوئی پریس ریلیز یا پریس کانفرنس یا کوئی اعلامیہ سامنے نہیں لاتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.